بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ڈپٹی کمشنر، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، اسٹوڈنٹس، پاکستان کی فیوچر، خواتین و حضرات، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ چل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اور اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح رہیں، وہ کام کریں کہ ہم سوچیں کہ اس کے اثرات 10 سال، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال کے بعد کیا ہوں گے اس زمین پہ. اور اگر آپ سویلائزیشنز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کتنے سویلائزیشنز تباہ ہو گئے. بڑے بڑے ایمپائرز تھے. ساؤتھ امریکہ کے اندر انکا ایمپائر تھا، ان کے اندر دکھاتے ہیں بڑی بڑی ان کے پاس عظیم بلڈنگز بنائی انہوں نے، لیکن اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا. کیونکہ جب ایک قوم آگے کا نہیں سوچتی، اپنے آنے والی نسلوں کا نہیں سوچتی، اس کی آگے بربادی ہے. میں لاہور میں بڑا ہوا. ہم لاہور کا پانی نلکے سے پیا کرتے تھے، میٹھا پانی تھا. لاہور کی ہوا، آب و ہوا صاف، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 30-35 سال پہلے بھی لاہور ایک بڑا صاف شہر تھا. آج لاہور کے اندر سانس نہیں آپ لے سکتے. جو لاہور کے آج حالات ہیں، جو بوڑھے ہیں اور بچے ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. وہاں جو پولوشن لیول ہے وہ ادھر تک پہنچ گیا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو لنگز کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیونکہ جو پولوشن ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ، کسی نے گولی ماری یا قتل کیا تو آپ کو نظر آتا ہے. جو پولوشن ہے وہ پتہ نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ آپ کو سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ پولوشن کا شکار ہو گئے. اور لاہور میں ہم سمجھتے تھے کہ دلی بہت پولوٹڈ ہے، اور دلی کے اندر بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور تقریباً ادھر تک پہنچ گیا، یعنی کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا پولوٹڈ شہر بن گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے سوچا ہی نہیں. جب لاہور کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لاہور میں جو ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں، پچھلے 10 سالوں کے اندر جو مجھے انہوں نے پریزنٹیشن دی، 70% لاہور کا درختوں کا کور کاٹا گیا. یعنی 70% جو گرین کور تھا وہ کم ہوا 10 سالوں کے اندر. تو اس کے نتائج تو آنے تھے، کیونکہ درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں. تو جب آپ درخت کاٹ دیں اور کانکریٹ بنا دیں ساری، تو آپ آگے کا نہ سوچیں تو اس کا تو پھر ایفیکٹ آتا ہے. یہ اب ٹائم ہے کہ ہم پاکستانی سب مل کے، یہ کوئی گورنمنٹ اکیلا نہیں کر سکتی. جو پاکستان کے حالات اب ہیں، ہم نے اپنے دریاؤں کے اندر سیوریج پھینک کے دریاؤں کو، تب وہ سارا پانی نیچے جاتا ہے سندھ تک. لوگ دریا سے پانی پیتے ہیں.
میری زندگی میں بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو نہر ہمارے گھر کے ساتھ سے گزرتی تھی زمان پاک کے، وہ نہر سے لوگ پانی پیا کرتے تھے. آج وہ نہر سیوریج ڈرم بن گیا ہے. آج راوی سیوریج ڈرم بن گیا ہے. راوی کے اندر اگر آپ جب سردیاں ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے، وہ صرف سیوریج رہ گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے اور یہ جب نیچے تک جاتا ہے تو یہ لوگوں کی فصلوں میں جاتا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ واٹر میں جاتا ہے، یہ وہ جو کنواں کھودتے ہیں اس میں سے وہ پانی کنٹامنیٹ کرتا ہے. اور اس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں. اور یہ کبھی بھی آج اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کلین گرین کا، تو یہ گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. یہ آپ نے سمجھنا سب نے. یہاں ہماری انتظامیہ بھی، جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ بھی اس کا حصہ بنے. الیکٹڈ، سارے الیکٹڈ لوگ، ان کی اب نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا آگے سوچنا پاکستان کا، کس طرح کا پاکستان ہمیں چاہیے. اللہ نے وہ ملک ہمیں دیا ہے، وہ ملک دیا ہے جو، کیونکہ یہاں سے جب لوگ، اگر لوگ باہر نہیں گئے، دنیا انہوں نے نہیں دیکھی، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت جو پاکستان ہے، جو ہمیں اس نے نعمت عطا کی ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے دنیا کیا ہے. میں تقریباً دنیا کی ساری جگہ جا چکا ہوں، ساری دنیا دیکھ چکا ہوں. میں اور سارا پاکستان دیکھ چکا ہوں، جو زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا. لوگوں کو نہیں ابھی تک پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کس طرح کی مختلف ورائٹی دی ہوئی ہے. 12 موسم ہیں پاکستان میں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہر قسم کا موسم ہے یہاں ہر قسم کا پھل اگ سکتا ہے. یہاں زرخیز زمین ہے، یہاں ذخیرے ہیں تانبے کے، سونے کے، گیس کے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ڈرلنگ ہی نہیں کی پاکستان میں. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ یہاں یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، اس کے ابھی تک ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا. لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ 10 ملکوں میں ہے جس میں ریئر ارتھ منرلز ہے. یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے. اور قدر جب ہم کریں گے، یہی پاکستان سونا اگلے گا. اور یہی پاکستان آپ دیکھیں گے، یہی پاکستان دنیا کا ٹورزم کا ڈیسٹینیشن بنے گا. کیونکہ جو پاکستان میں اللہ نے خوبصورتی دی ہے، وہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہے. اس لیے یہ بڑا آج اہم چیز ہے کہ سارا ملک، قوم مل کے یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کو، اس کا مقابلہ کریں. یہ جو میں اپنے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے، پلیز یہ یاد رکھیں، یہ آپ کا مستقبل ہے. اس لیے جو پاکستان کا نوجوان ہے اس نے پوری شرکت کرنی ہے اس میں. یہ جو آج چیمپئنز بنائے ہیں، گرین چیمپئنز، اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. ہم ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں. سندھ میں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ان کو ہم بتائیں گے تو صحیح، لیکن سندھ نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو اس نظام کے بغیر نہیں کر سکتے. پنجاب میں اور پختونخوا میں، پنجاب اور پختونخوا کے اندر جو نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایک جینوئن گراس روٹ امپاورمنٹ ہے. لوگوں کے پاس اختیارات آ جائیں گے گاؤں کے لیول پہ، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا گاؤں کے لیول پہ. اور یہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسا نظام آئے گا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ خود اس میں حصہ لیں گے. یہ جو مقابلہ ہوگا شہروں کا، یہ جو ریجنز کا مقابلہ ہوگا، اور یہ جو آپ کے گرین چیمپئنز جو رجسٹر کریں گے، ان کو ہم جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے گاؤں کے اور جو تحصیلوں کے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیمپئنز ہیں اس تحصیل میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں. وہ سب مل کے پھر یہ جو ہم ایک نیا پاکستان سوچتے ہیں، وہ مل کے نیا پاکستان بنے گا. نیا پاکستان
یہ نیا پاکستان جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. یہ نیا پاکستان زمین پہ بعد میں آئے گا، پہلے ذہنوں میں آئے گا. تبدیلی پہلے ذہن میں آتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور طرح چلانا ہے، جس طرح چل رہے تھے یہ ہمیں غلط راستے پہ لے گیا، ہم نے اپنا رخ اپنا قبلہ درست کرنا ہے. جیسے ہی ہم شروع کریں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ کی برکت بھی آئے گی. کیونکہ یہ جب آپ اپنے ماحولیات کی فکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. جو کام، یہ میں اپنے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں، جو کام آپ مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے. جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اس میں اللہ کی برکت نہیں آتی. یہ جو دو طرز زندگی ہیں، ایک انسان اپنی ذات کے لیے رہتا ہے، ایک انسان انسانوں کی بہتری کے لیے رہتا ہے. یہ دو بالکل مختلف نظریے ہیں. ایک ہے دینی نظریہ اور ایک ہے مٹیریلسٹک. یہ جو ذات کے اوپر، یہ سب سے زیادہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے جب انسان اپنی ذات کے لیے، جس کو گریڈ کہتے ہیں، ہوس، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا اور کھاتے جاتے ہیں. ہم اور امیر ہونا چاہتے ہیں. یہ جو اپنی ذات کی زندگی گزارتے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے آج ہماری دنیا کو. جو پلانٹ ارتھ کو نقصان ہوا ہے وہ گریڈ سے ہوا ہے، ہوس سے ہوا ہے. جو انوائرمنٹل موومنٹس ہیں دنیا میں، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. جو دوسروں کا سوچتے ہیں، جب آپ صفائی کا سوچتے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے. اس لیے یہ موومنٹ کے اوپر میں چاہوں گا کہ سارے ہمارے نوجوان اس میں حصہ لیں، ممبرز بنیں، کلین گرین چیمپئنز بنیں. صاف اور ہرا پاکستان کا جو ہماری خواب ہے، اس میں پوری شرکت کریں. ہماری گورنمنٹ، اب سے پوری گورنمنٹ کی توجہ ہے اس طرف. ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایلوکیشن بڑھاتے رہیں گے جیسے جیسے گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے. اور جیسے پیسہ آئے گا وہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر لگانا ہے، اپنی ماحولیات پہ لگانا ہے، اپنے دریا صاف کرنے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ جو دریا ہیں آج جو ہم نے اپنے ہر قسم کے ان کے اندر گند ڈال کے ان کو خراب کیا ہے، یہ صاف بھی ہو سکتے ہیں. سنگاپور میں مجھے یاد ہے، ہم جب پہلی دفعہ میں سنگاپور گیا بہت دیر پہلے، تو سنگاپور کا جو ایک ہی ان کا ایک دریا ہے، وہ جس طرح آج راوی ہے، وہ سیوریج کا ڈمپ بنا ہوا تھا. آج آپ جا کے دیکھیں اس میں مچھلیاں ہیں، صاف پانی ہے، صاف کر دیا انہوں نے. لندن جب میں پہلی دفعہ گیا تھا پڑھنے، تو آپ لندن سے جب چکر لگا کے آتے تھے تو اس طرح ہاتھ کریں تو کالا ہوتا تھا، پولوشن اتنی تھی. انہوں نے صاف کر دیا لندن کی ہوا. آج لندن ویسا نہیں ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور ہم نے ابھی اپنے ملک کو اس سطح پہ نہیں لے کے گئے جس طرح بیجنگ کے اندر تو سانس بھی نہیں لوگوں سے لیا جاتا تھا. انہوں نے بھی صاف کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہم نے ابھی سے پوری یہ موومنٹ کریں گے جس میں سب آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ. میرے جو نوجوان ہیں اور اسکول کے بچے، مجھے تو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ موٹیویٹ ہو جائیں. ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے تو ہمارے سے پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے. اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے. تو تب میں پھر پاکستان کے اسکولوں میں گیا اور پاکستان کے اسکول کے بچوں نے پھر جو اس کیمپین چلائی شوکت خانم کی، یہ ہاسپٹل بنتا ہی نہ اگر پاکستان کے اسکول کے بچے نہ شرکت کرتے. تو آج آپ سب نے
اپنا مستقبل بچانے کے لیے، پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آپ نے سب نے اس پہ شرکت کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر یہ بالکل تبدیل ہو جائے گا ہمارا ملک۔ اس کو ہم ہرا بھی کر دیں گے، جس طرح کے پی میں 1 ارب درخت لگائے ہم نے 5 سالوں میں، اور اب کوئی وجہ نہیں کہ سارے پاکستان کو ہم گرین کریں، اور خاص طور پہ جو شہروں میں یہ جو ہم موومنٹ شروع کریں، شہروں میں ہم نے چن کے ابھی سے سارے علاقے دیکھنے، جدھر جدھر خالی پڑے ہیں ادھر ساری جگہ پہ ہم نے پلانٹیشن شروع کر دی ہے۔ تو میں آخر میں امین اسلم آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ انڈیکس بنایا ہے، اور آپ نے یہ جو پلان بنایا ہے کہ ساروں کو انوالو کرنا ہے، یہ زبردست ہے۔ اگر ہم کبھی بھی 1 ارب درخت نہ لگا سکتے پختونخوا میں اگر عوام ہمارے ساتھ شرکت نہ کرتی، اب بھی جس طرح آپ نے پلان بنایا عوام کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ یہاں پاکستان کو صاف بھی کریں گے۔